ارباز رات دیر گئے کلب سے خوشی خوشی گھر واپس لوٹا تھا۔ اس کا دل ہلکا تھا اور ذہن میں صرف زہرا کا خیال تھا کہ وہ کل اپنے باپ کو ساتھ لے کر اس کے گھر جائے گا۔ گھر میں قدم رکھتی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر چارجنگ پر لگے اپنے فون پر پڑی۔ اس نے جلدی سے فون چارجر سے اتارا اور آن کرتے زہرا کا نمبر ڈائل کیا، پر آگے سے سست اور بے روح سے ریکارڈ شدہ آواز آئی: آپ کا مطلوبہ نمبر فی الوقت بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ ارباز کے ماتھے پر ہلکے سے بل پڑے۔ اس نے سوچا شاید زہرا کے فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہوگی یا وہ سو گئی ہوگی۔ اس نے تسلی کے لیے واٹس ایپ کھولا اور میسج ٹائپ کرنے لگا: زہرا میں گھر پہنچ گئی ہوں، بابا سے بات ہو گئی ہے، ہم کل تمہارے گھر آ رہے ہیں، تم بالکل پریشان مت ہونا۔ پر میسج بھیجتے صرف ایک سگنل ٹکایا۔ ارباز نے چند لمحے اسکرین کو تکا، پھر فون سائڈ پر رکھ کر بیڈ پر لیٹ گیا، پر اس کا دل کسی نامعلوم خدشے کے تحت عجیب سی بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت گھر میں عجیب سی بھوجل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سرینا بیگم عصر کے وقت ہونے والی نکاح کی تیاری میں مصروف تھیں اور درختہ کچن میں مہمانوں کے لیے سامان درست کر رہی تھی۔ مولوی شمس الدین باہر مسجد اور محلے کے لوگوں سے نکاح کی مبارکباد قبول کر رہے تھے۔ زہرا اپنے کمرے میں دروازہ اندر سے بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کا دل سینے میں خوف اور اضطراب سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے الماری سے اپنا سادہ سا برقع نکالا اور جلدی سے پہن لیا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بھاگ رہی، بس عصر کا وقت گزار کر ارباز کو ساتھ لے کر واپس آئے گی تاکہ ابا مجبور ہو جائے۔ اس نے دبے قدموں کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ صحن بالکل خالی تھا۔ زینہ بیگم کی آواز کچن سے آ رہی تھی جہاں وہ درختہ سے بات کر رہی تھی۔ زہرا نے گہرا سانس لیا، اپنے برقعے کا نقاب درست کیا اور دل پر ہاتھ رکھے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ چپکے سے کنڈی کھولی اور بغیر کوئی آہٹ کیے باہر گلی میں نکل گئی۔ گلی میں چند بچے کھیل رہے تھے، پر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ زہرا نے تیزی سے قدم بڑھائے اور مرکزی سڑک پر آ کر ایک رکشہ روکا۔ رکشے میں بیٹھتی اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑنے لگے اور سانس پھولنے لگی۔ باجی کہاں جانا ہے؟ رکشے والے نے پوچھا۔ زہرا نے کانپتی آواز میں وہی ایڈریس بتایا جو شہریار نے ارباز کا فون استعمال کر کے اسے میسج پر بھیجا تھا۔ رکشہ منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ ارباز، زہرا نے باہر دیکھتے آنکھوں میں تیرتے آنسو صاف کیے اور دل ہی دل میں ارباز کا نام دہرانے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ارباز وہاں اس کا منتظر ہوگا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ وہ ارباز کے پاس نہیں بلکہ شہریار کے بچھائے ہوئے دامن فریب میں خود اپنے قدموں سے چل کر جا رہی تھی۔ رکشہ ایک سنسان سڑک کے کنارے آ کر رکا۔ سامنے وہی کیفے تھا جس کا ایڈریس اسے میسج پر بھیجا گیا تھا۔ زہرا نے رکشے والے کو پیسے دیے اور برقعے کا نقاب درست کرتی کیفے کی سمت قدم بڑھانے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ٹانگیں ارد گرد ارباز کی گاڑی تلاش کر رہی تھی۔ وہ ابھی کیفے کے داخلی راستے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک کالے رنگ کی تیز رفتار گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر بریکوں کی زوردار چیخ کے ساتھ رکی۔ زہرا نے شدید ناگواری اور ناپسندیدگی سے رخ موڑ کر سائڈ سے گزرنا چاہا، پر اگلے لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے شہریار باہر نکلا۔ شہریار کے چہرے پر زہر آلودہ اور مکرانہ مسکراہٹ تھی۔ زہرا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دور ہٹو میرے راستے سے۔ شہریار نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنی جیب سے رومال نکالا اور ایک دم زہرا کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، شہریار نے پیچھے سے اس کا برقع دبوچا اور دوا چھڑکا رومال اس کے ناک اور منہ پر جما دیا۔ پر زہرا نے ہار نہ مانی۔ اس نے پورے زور سے اپنی کونی شہریار کے پیٹ پر مار کر اسے پیچھے دھکیلا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان! زہرا چیخی اور اپنے پورے فورس کے ساتھ ایک تھپڑ شہریار کے منہ پر دے مارا۔ شہریار غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے زہرا کے بالوں کو برقعے کے اوپر سے ہی بے دردی سے دبوچا اور دوبارہ رومال اس کے چہرے پر جھپکانے کی کوشش کی، پر زہرا نے اپنے ناخن اس کے چہرے اور گردن پر گاڑ دیے۔ شہریار کے چہرے پر زہرے کے ناخنوں سے خون کی لکیریں ابھر آئیں۔ کتنی بھی چیخ لو زہرا، تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا، شہریار نے غصے سے غرایا اور اس نے اپنے پورے جسم کا وزن زہرا پر ڈالتے ہوئے زبردستی رومال اس کی ناک پر سختی سے جما دیا۔ زہرا نے اسے پیچھے ہٹانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، پر دوا کا اثر بہت تیز تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں شل ہونے لگے اور اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ جب زہرا مکمل طور پر بے ہوش ہو کر نڈھال ہو گئی تو شہریار نے ہانپتے ہوئے اپنے چہرے کا خون صاف کیا، زہرا کو اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بے دردی سے پھینکا اور تیزی سے اندر بیٹھ کر گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔
فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے شہریار نے گاڑی کی رفتار بڑھانے کا کہا اور ڈیش بورڈ پر رکھا فون اٹھا کر فوراً ارباز کے باب فیضان خان زادہ کو کال ملائی۔ دوسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ کام ہو گیا ہے سر، شہریار نے ہانپتے ہوئے چہرے پر آئی زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ اطلاع دی۔ تم یقین سے کہہ رہے ہو شہریار، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ فیضان خان زادہ کی آواز میں بے صبری اور تشویش واضح تھی۔ بالکل یقین سے سر، زہرا اب میری گاڑی میں بے ہوش پڑی ہے۔ پر ایک بات سنیں، کیفے کے باہر سڑک پر لگے CCTV کیمروں کی فوٹیج آپ کو فوراً ڈیلیٹ کروانی پڑے گی، اس سے پہلے کہ پولیس یا ارباز وہاں تک پہنچے۔ آپ اپنے بندوں سے کہہ کر وہ سارا ریکارڈ صاف کروائیں۔ شہریار نے دانت پیس کر اپنے گال پر ناخنوں کے زخم کو چھوتے ہوئے کہا۔ فیضان خان زادہ نے گہرا سانس لیا۔ تم اس کی فکر مت کرو، فوٹیج اگلے 10 منٹ میں ڈیلیٹ ہو جائے گی، میرے بندے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تسلی ملنے پر شہریار کے چہرے پر شیطانی اطمینان پھیل گیا۔ اس نے ڈرائیونگ مرر سے پچھلی سیٹ پر بے سود پڑی زہرا کو دیکھا۔ بس پھر آپ بھی بالکل بے فکر ہیں سر، اب ارباز کو زہرا پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ شہریار پچھلی سیٹ پر بے سود پڑی زہرا کو آئینے میں دیکھتے ہوئے مسلسل زہر اگل رہا تھا۔ غصے اور انتقام کی آگ اس کے اندر بھڑک رہی تھی۔ اس نے ایک ویران سڑک کے کنارے گاڑی رکوائی، سیٹ سے اترا اور فوراً پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھا۔ بہت پردے دار بنتی تھی نا تم، بدچلن آوارہ لڑکی، ایک غریب کا پیار ٹھکرا کر ایک امیر زادے کے ایک میسج پر دوڑی چلی آئی، شہریار نے نفرت سے بڑبڑا کر کہا۔ اس نے تحقیر کے عالم میں زہرا کا نقاب ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچ دیا۔ جیسے ہی نقاب ہٹا، سامنے چاند سا روشن، بے ساختہ اور معصوم چہرہ دیکھ کر شہریار کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے چہرے کی رنگت اور نکھار اس قدر دلکش اور حسین تھا کہ شہریار چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھول کر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پر اگلے ہی سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دوبارہ درندگی تیرنے لگی۔ اس نے زہرا کی برقعے کی زپ پر ہاتھ رکھا اور اسے نیچے سرکانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو شہریار، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس کا دوست گھبرا کر پیچھے مڑا اور فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ انتقام لے رہا ہوں اس سے، اس کی اکڑ توڑا ہوں، شہریار نے غصے سے دھاڑا۔ اس کے دوست نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا شہریار، ہم نے رادھا بھائی سے ان ٹچ مال کی بات کی تھی، اگر ہم نے ایسا کچھ بھی کیا نا تو سمجھو سارا محافظہ گیا، قیمت آدھی ہو جائے گی۔ اس کے دوست نے سخت لہجے میں اسے باز رکھنا چاہا۔ شہریار نے جھٹکے سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ مجھے رادھا بھائی کے ان پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ مجھے فیضان خان زادہ سے اچھے خاص ملیں گے، اور تمہیں بھی پیسوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس میں سے تمہیں بھی اچھی خاصی رقم دوں گا، جتنی رادھا بھائی دے رہی ہے اس سے دگنی، اس لیے مجھے مت سکھاؤ، تم گاڑی سے باہر اترو اور باہر نظر رکھو کہ کوئی آ نہ آئے۔ شہریار نے نفرت اور ہوس سے مغلوب ہو کر کہا۔ او بھائی، تمہارا دماغ مکمل سٹیا گیا ہے۔ اس کے دوست نے پکڑ کر اسے شانے سے جھنجھوڑا۔ رادھا بھائی کے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں، اس کو انٹچ ہی چاہیے، اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا نا تو وہ یہ لڑکی بالکل نہیں لے گی، شہریار واپس موڑ دے گی۔ پھر کیا کرو گے اس کا؟ اگر اسے واپس چھوڑیں گے تب بھی تم نہیں بچو گے، اور اگر اسے مار دیا تب بھی پولیس کیس بنے گا اور پولیس تم تک پہنچ ہی جائے گی، اور جس ارباز کے باپ کے زوم میں تم بیٹھے ہو نا وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، اس کا کام تو ویسے بھی ہو گیا، لڑکی غائب ہوئی یا مری، ارباز کی زندگی سے نکل گئی، تم اکیلے سولی پہ لٹکے جاؤ گے، اور جس پیسوں کے غرور میں تم پھول رہے ہو نا وہ بھی ہاتھ سے جائیں گے۔ اپنے دوست کا اتنا لمبا، بھیانک اور سچا نقشہ کھینچنے پر شہریار ٹھٹک گیا۔ وہ چند لمحے خونخوار اور بے بس نظروں سے بے سود پڑی زہرا کو دیکھتا رہا، پھر شدید خفگی اور قہر بھرے انداز میں اس نے زہرا کا نقاب واپس کھینچ کر بے دردی سے اس کے چہرے پر مارا۔ خیر، مجھے تم سے کون سا اب کوئی محبت رہ گئی ہے، تمہاری جیسی تو اب ہزاروں لڑکیاں خرید سکتا ہوں میں، اور تمہیں بھی اب ہزاروں لوگ خریدیں گے۔ شیطانی اور حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے نیچے اترا اور نفرت سے بھری ایک آخری نظر پلٹ کر زہرا پر ڈالی، پھر دروازہ دھماکے سے بند کر کے آگے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ بدذات لڑکی، تمہاری خوبصورتی اور یہ غرور مٹی میں مل جائے گا۔ شہریار نے دل پر پھتہ رکھتے ہوئے زہرا کو مزید تحقیر آمیز القابات سے نوازا اور غصے سے پچھلا دروازہ دھماکے سے بند کر کے واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس نے گاڑی کا ایکسیلیٹر زور سے دبایا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی سڑک پر دوڑنے لگی تھی، اور اگلے 2 گھنٹوں کے اندر اندر وہ شہر کی حدود سے بہت دور
ایک نامعلوم منزل کی طرف نکل چکی تھی۔ عصر کی اذان کی آواز گونجتے ہی مولوی شمس الدین گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک باپ کی جلی ہوئی ممتا اور فکر کی پرچھائیاں تھیں۔ انہوں نے دروازے کے پاس جوتے اتارے اور صحن میں کھڑی درختہ کی طرف دیکھا۔ درختہ بیٹا، جاؤ زہرا کو کمرے سے بلا کر لاؤ، آدھے گھنٹے میں بارات والے پہنچ جائیں گے، نکاح کا وقت ہو رہا ہے۔ میں خود ایک بار اس سے بات کروں گا، مجھے پورا یقین ہے وہ میری بات سمجھ جائے گی۔ بہت معصوم ہے میری بیٹی، بس تھوڑی بھٹک گئی ہے۔ ایسا تو جوان بچوں کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے نا، یونیورسٹی میں غلط اور خراب لڑکیوں کی صحبت میں بیٹھ گئی ہوگی۔ آج کل کی لڑکیاں ویسی بھی بہت بگڑی ہوئی اور گمراہ ہیں۔ مولوی شمس الدین اپنی ہی بات کی نفی کرتے ہوئے بیٹی کے حق میں صفائیاں دے رہے تھے کہ پاس کھڑی زرینہ بیگم کا ضغط آخری حدود کو چھوڑ کر ٹوٹ گیا۔ بس کر دیں مولوی صاحب، خدا کا خوف کریں۔ زرینہ بیگم کی آواز غصے اور دکھ کی شدت سے کانپ اٹھی۔ اب تو دوسروں کی لڑکیوں اور ان کی تربیت پر بولنا چھوڑ دیں آپ۔ دیکھ لیں اب آپ کی اپنی لاڈلی فرما بدار بیٹی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ مولوی شمس الدین نے تڑپ کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ زرینہ تم یہ کیا بول رہی ہو؟ میں سچ بول رہی ہوں، دن رات دوسروں کی بیٹیوں کو ممبر پر بیٹھ کر جج کرتے تھے نا آپ، آج دیکھ لیں اپنا گھر۔ وہ روتے ہوئے پھٹ پڑی۔ درختہ نے خاموشی سے ماں باپ کو دیکھا اور پھر زہرا کی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل اندر سے ہولناک اندیشوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ زہرا آپی، ابا بلا رہے ہیں۔ داخلے پر کوئی جواب نہ ملا۔ درختہ نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ بغیر کسی رکاوٹ کے کھلتا چلا گیا۔ کمرہ بالکل خالی اور ویران تھا۔ الماری کا دروازہ کھلا تھا۔ درختہ ہڑبڑا کر آگے بڑھی۔ الماری کے اندر زہرا کے روزمرہ کے کپڑے بکھرے پڑے تھے اور الماری سے اس کا برقع غائب تھا۔ درختہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بدحواس ہو کر باہر صحن کی طرف بھاگی۔ امی ابا، زہرا آپی کمرے میں نہیں ہے۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ کہاں جائے گی وہ؟ مولوی شمس الدین کا رنگ یکدم فق ہو گیا۔ وہ تیزی سے زہرا کے کمرے میں گھسے۔ انہوں نے الماری، واش روم، یہاں تک کہ بیڈ کے نیچے بھی دیکھا پر وہاں زہرا کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ بھاگ گئی ابا، اس کا برقع اور جوتے بھی نہیں ہیں یہاں۔ درختہ نے کانپتی آواز میں سچائی کا بم پھوڑا۔ یہ سنتے ہی مولوی شمس الدین کو لگا جیسے ان کے سر پر پورا گھر آن گرا ہو۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئے۔ زرینہ بیگم سر پکڑ کر فرش پر بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی، جبکہ مولوی صاحب پھر اٹھے۔ مولوی شمس الدین بدحواسی کے حالت میں پورے گھر میں زہرا کو ڈھونڈنے لگے۔ صحن، چھت، اسٹور روم، ہر کونے میں آوازیں دیتے رہے لیکن ہر طرف سے ویرانی تھی۔ ان کی سانس پھول چکی تھی، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ جس باپ کا غرور اور مان ٹوٹا ہو اس کی حالت لمحوں میں بوڑھے سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ درختہ نے اپنے باپ کو یوں بکھرتے اور تڑپتے دیکھا تو بھاگ کر اپنے باپ کے کمرے کی طرف گئی اور دراز میں سے رکھا زہرا کا ضبط شدہ موبائل اٹھا لائی۔ ابا، زہرا آپی کا موبائل کھول کر دیکھیں، شاید اس میں سے کچھ پتہ چل جائے، کوئی میسج یا نمبر مل جائے، درختہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ مولوی شمس الدین کے کپکپاتے ہاتھوں نے فون پکڑا پر ان کی نظر دھندلا چکی تھی۔ درختہ نے فوراً اپنے والد کے ہاتھ سے فون لیا، اس کا لاک کھولا اور واٹس ایپ میں گئی۔ سب سے اوپر اریبہ ارباز کے نام سے چیٹ موجود تھی، لیکن جب درختہ نے چیٹ کھولی تو وہاں سے تو سارے میسیجز زہرا نے ڈیلیٹ کر دیے تھے، لیکن آخری میسیجز اور کال اسی نمبر سے مسلسل آ رہی تھی۔ درختہ نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے فوراً سے اس نمبر پر کال ملا دی۔ پیچھے کھڑے مولوی شمس الدین کا ضبط بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے بے بسی سے چلائے، اس بدبخت سے کہو کہ میری زہرا کو فوراً واپس لائے، ورنہ میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، پورے محلے اور خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم، اسے کہو خدا کا خوف کرے۔ فون پر بیل جانے لگی تھی اور درختہ دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ درختہ نے فون کان سے لگایا تو دوسری ہی بیل پر ارباز نے فوراً کال ریسیو کر لی۔ وہ رات سے زہرا ہی کی طرف سے بے چین تھا۔ زہرا، کہاں تمہارا نمبر کیوں بند تھا؟ ارباز کی پریشان حال آواز ابھری۔ ارباز، میں زہرا کی بہن درختہ بول رہی ہوں۔ درختہ کی آواز غصے اور روحان سے کانپ رہی تھی۔ خدا کے لیے میری بہن کو واپس بھیج دو، تم نے اسے جہاں بھی چھپا رکھا ہے اسے فوراً گھر چھوڑو، ہمارے گھر بارات آنے والی ہے، تم کیوں ہماری عزت کا جنازہ نکال رہے ہو؟ کیا؟ ارباز ششدر رہ گیا۔ آپ کیا بول رہی ہیں درختہ؟ زہرا کہاں ہے؟ میں نے اسے کہاں چھپایا؟ میری تو کل رات سے اس سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، جھوٹ مت بولو ارباز۔ درختہ چیخی،
मौलवी शमसुद्दीन ने तड़प कर दुरिक्ता के हाथ से फ़ोन छीन लिया और फ़ोन पर धाड़े। बदबख्त इंसान, शर्म करो, मेरी बेटी को कहाँ ले गए हो तुम? मेरी सफ़ेद दाढ़ी का, मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। मेरी बेटी वापस कर दो। मौलवी साहब, खुदा है मेरी बात सुने, बाखुदा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो। पर मौलवी शमसुद्दीन का ज़ब्त यकदम टूट गया। उनकी धाड़ आहों और सिसकियों में बदल गई। वो फ़ोन पर एक बाप की इल्तिजा बनकर रो पड़े। खुदा का वास्ता है तुम्हें अरबाज, मेरी ज़हरा को वापस ले आओ। मैं तुम दोनों का निकाह पढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा, पर मुझे यूं मोहल्ले में, पूरे ख़ानदान में जलील ना करो। मुझसे ले आओ बेटा, खुदा के लिए वापस ले आओ। अरबाज का दिल मौलवी साहब का तड़पता हुआ सिसकारा सुनकर धक से रह गया। वो बदहवासी में अपनी गाड़ी की चाबियां उठाते हुए बोला, मौलवी साहब, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करें? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जहरा को नहीं छुपाया। मैं तो आज अपने अब्बा को राज़ी करके खुद आपके घर रिश्ता लेकर आ रहा था। मेरी कल रात से उससे कोई बात नहीं हुई। मैं खुद अभी आपके घर आ रहा हूँ। दुरिक्ता ने अपने बाप की हालत देखकर फ़ौरन गुस्से में फ़ोन काट दिया। मौलवी शमसुद्दीन फ़ोन हाथ में लिए फर्श पर ढह गए, जबकि अरबाज बागलों की तरह अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसका दिल किसी बहुत बड़े तूफान की खबर दे रहा था। ज़हीना बेगम जो अब तक संभली हुई थी, तो शौहर की बातें सुनकर तड़प उठी। वो आगे बढ़ी और ज़ारो कतार रोते हुए मौलवी शमसुद्दीन पर चीख पड़ी, बस करें मौलवी साहब, खुदा के लिए मेरी बेटी को बदनाम करना बंद करें। मेरी ज़हरा कोई आवारा या बच्चना लड़की नहीं है जो किसी के साथ भाग जाएगी। वो कहीं नहीं भागी। वो तो बस आपकी रवैया और आपकी ज़बरदस्ती से दिल बर्दाश्त होकर कहीं नाराज़ होकर चली गई है। आपने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी ना? ज़रीना बेगम का ज़ब्त मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुका था। उनके आंसू गालों पर बह रहे थे। आप अपने आप को बड़ा दीनदार और मौलवी कहते थे ना? तो बताएं मुझे, किस दीन में लिखा है कि बच्चों की शादी के मामलात में उनकी मर्जी के बगैर उन पर ज़बरदस्ती की जाए? हमारी शरीयत ने तो लड़की की रजामंदी को लाजिम करार दिया, लेकिन आपने तो दुनिया की फ़िक्र में, मोहल्लेदारों की बातों के डर से दीन के असल रूह को भूलकर दुनियावी नजरिए को फौकियत देने लग गए थे। आपका गुरूर और आपकी अना इतनी बड़ी हो गई थी कि बेटी को घर से जाने पर मजबूर कर दिया। मौलवी शमसुद्दीन ज़हीना बेगम की बातें सुनकर साकित रह गए। उनके पास अपनी बीवी की बातों का कोई जवाब नहीं था। ये सज़ा है आपके लिए। ज़हीना बेगम ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए चीख कर कहा, यह अल्लाह की तरफ से आपकी इस अकड़ और दुनियादारी की सज़ा है जो आज हम सब भुगत रहे हैं। आपकी ज़बरदस्ती ने मेरी बेटी को हमसे दूर कर दिया। ज़हीना बेगम की आवाज़ पूरे सहन में गूंज रही थी, जबकि मौलवी शमसुद्दीन अपने सर पर हाथ रखे मुजरिमों की तरह खामोशी से फर्श पर बैठी अपनी बेटी की जुदाई और अपनी गलती के बोझ तले दबते चले गए थे। ज़रीना बेगम के तानों और हकीकत के ताज़ियानों ने मौलवी शमसुद्दीन की अंदर का पूरा गुरूर तोड़ कर रख दिया। उनका चेहरा आंसुओं से तर था, हिचकियाँ बन चुकी थी और वो अपने दोनों हाथ से मुंह ढाँप गए। ज़हरा को वापस बुलाओ ज़रीना, खुदा के लिए मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। वो ज़ारो कतार रोते हुए गिड़गिड़ाने लगे, मैं मर जाऊंगा ज़रीना, मैं इस उम्र में ये सब कुछ नहीं सह सकता। मेरी सफ़ेद दाढ़ी का जनाजा निकल जाएगा। मैं मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? ज़हरा को बुला दो, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं उसी की पसंद किए हुए लड़के से उसका निकाह पढ़ा दूंगा। मैं उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करूँगा। बस मेरी बेटी को एक बार मेरे सामने ला दो। उनका पूरा वजूद खौफ और निदामत से काँप रहा था। ज़िंदगी भर मेंबर पर बैठकर दूसरों की तरबियत पर फतावे देने वाले मौलवी शमसुद्दीन आज एक बेबस, बिखरे हुए बाप की सूरत में अपनी ही बेटे के लौट आने की दुआएं मांग रहे थे। तुरिक्ता अपने बाप का यह हशर देखकर साकित रह गई। हर गुजरता लम्हा उनके घर पर एक भयानक क़यामत बनकर टूट रहा था और बाहर गली में निकाह के लिए जमा होते मेहमानों के कदमों की आहटें अब उनके लिए मौत की घंटियां बन चुकी थी। अरबाज हाथों में गाड़ी की चाबियां दबाए हाँफता हुआ बदहवासी की आलम में तेज तेज कदम उठाता हुआ ड्राइंग रूम के पास से गुजर रहा था कि सामने ही उसके बाप जुनेद खान ज़्यादा आ खड़े हुए। कहाँ जा रहे हो अरबाज? उन्होंने इंतहाई इत्मीनान और बनावटी संजीदगी से पूछा। क्या तुम्हें ज़हरा के घर रिश्ता के लिए नहीं जाना? क्या तुम्हें ज़हरा के घर रिश्ते के लिए नहीं जाना? मैं तो तैयार होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था।
ارباز کے پاس اس وقت ان کے سوالوں کے جواب دینے یا کوئی وضاحت کرنے کی بالکل مہلت نہیں تھی۔ اس کا دماغ زہرا کے اچانک سے غائب ہونے کی خبر سے سن ہو چکا تھا۔ آپ ابھی یہ سب چھوڑیں، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ ارباز نے اپنے باپ کو سرسری انداز میں ٹالا اور انہیں دیکھے بغیر تیزی سے دروازے کی طرف لپک کر نکل گیا۔ اگلے ہی لمحے باہر پورچ میں گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور تیز رفتاری سے زناٹے بھرتے ہوئے نکل جانے کی آواز آئی۔ ارباز کے جاتے ہی جنید خان زادہ کے چہرے سے بناوٹی سنجیدگی کا خول اتر گیا۔ ان کے ہونٹوں پر مکرانہ، زہر آلود اور فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے بڑی شان سے سوٹ کے کوٹ کے بٹن درست کیے اور اطمینان سے صوفے پر جا کر بیٹھے۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ارباز اب چاہے پوری دنیا بھی چھان مارے، اسے زہرا کبھی بھی کہیں نہیں ملنے والی تھی۔ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ مولوی شمس الدین، زرینہ بیگم اور دورکتا کے جسم کا سارا خون جیسے ایک لمحے میں جم گیا۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا اور بارات والے آپ پہنچے تھے۔ زرینہ بیگم نے خوف سے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھا۔ مولوی شمس الدین کے ہتھوڑے کی طرح بجتے دل کے ساتھ ہمت مجتمع کی اور کانپتے قدموں سے باہر نکلے۔ جیسے دروازہ کھولا، سامنے لڑکے کے والد واضح علی صاحب، لڑکا اور رشتہ دار مسکراتے چہروں کے ساتھ پھولوں کے ہار لیے کھڑے تھے۔ السلام علیکم مولوی صاحب، مبارک ہو جی، ماشاءاللہ وقت پر پہنچ گئے ہم۔ واضح علی صاحب نے خوش دلی سے پیش قدمی کرنا چاہی، پر مولوی صاحب کا فخر چہرہ اور بدحواسی دیکھ کر وہ وہیں رک گئے۔ واضح علی صاحب، مولوی شمس الدین کی آواز حلق میں اٹک گئی، آپ لوگ فی الحال واپس چلے جائیں، نکاح آج نہیں ہو سکتا۔ کیا؟ واضح علی صاحب کا ہنستا ہوا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ یا کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ کیا مطلب نکاح نہیں ہو سکتا؟ کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے گھر میں؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ فی الحال مہمانوں کو لے کر جائیں۔ مولوی صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے گھبرا کر التجائیہ انداز میں کہا۔ لڑکی کے والد کو سانپ سونکھ گیا، ان کا لہجہ لمحوں میں تلخ ہو گیا۔ ہمیں کیا سمجھائیں گے آپ؟ ہمارے سارے مہمان آ چکے ہیں، ہم بارات لے کر آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا ایمرجنسی ہوئی ہے ہمیں بھی تو بتائیں، ہم آپ کے رشتہ دار بننے جا رہے ہیں، بتائیں ہم مدد کرتے ہیں۔ ان کے بولنے پر گلی کے کچھ محلے دار بھی وہاں جمع ہونا شروع ہوئے۔ کیا ہوا واضح صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ محلے کا ایک بزرگ آگے بڑھا۔ مولوی صاحب، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے؟ اور اندر سے زینہ بھابی کی رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ مولوی شمس الدین کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب محلے کا ایک لڑکا بولا، مولوی صاحب، آپ کی لڑکی کو میں نے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے کہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ آپ کی بڑی بیٹی ہی لگ رہی تھی، سب خیریت تو ہے نا؟ اس لڑکی کی بات پر سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر مولوی صاحب کو جن کی نظریں جھکتی جا رہی تھی وہ زمین میں گڑنے لگے تھے کہ تبھی گلی میں تیز رفتار گاڑی کے بریکوں کی چیخ گونجی۔ ارباز گاڑی سے باہر نکلا اور دیوانہ وار بھاگتا ہوا ان لوگوں کے بیچ پہنچا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ انکل زہرا کہاں ہے؟ ارباز نے سب کو نظر انداز کرتے سیدھا مولوی صاحب کے شانے پکڑ لیے۔ خدا کے لیے بتائیں زہرا کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ بالکل نہیں ہے، مجھے بتائیں وہ کہاں گئی ہے؟ ارباز کی زبان سے زہرا کا نام سنتی مولوی شمس الدین کی ضبط کی آخری دیوار ڈھہ گئی۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپتا ہوا تھپڑ مولوی صاحب نے اپنے پوری وجود کی طاقت سے ارباز کی منہ پر دے مارا۔ قبل اس کے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ارباز کا گریبان دبوچ لیا اور اسے دیوانہ وار جھنجھوڑنے لگے۔ بتاؤ مجھے میری بیٹی کہاں ہے؟ لے گئے نا تو میری عزت کو؟ کہاں چھپایا اسے؟ بولو بدبخت! محلے دار اور باراتی یہ سارا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ اندر سے دورکتا اور زرینہ بیگم بھاگتی ہوئی باہر آئیں اور یہ حشر دیکھ کر زار و قدار رونے لگیں۔ الوی صاحب کی بیٹی بھاگ گئی، ایسی لگتی نہیں تھی، ان کی بیٹیاں تو بڑی پردے دار تربیت یافتہ تھیں، محلے کی ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے تبصرہ کیا۔ ارباز نے آنکھوں میں بے پناہ درد اور ندامت لیے مولوی صاحب کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے گریبان سے بہت نرمی سے ہٹائے۔ خدا را میری بات کا یقین کرے، زہرا میرے ساتھ نہیں گئی، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ ارباز کا یہ جملہ سنتے ہی وہاں کھڑے لوگوں کے بیچ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔
زہر آلود باتیں چہ موکیوں کی صورت فضا میں تیرنے لگیں۔ لو جی ہو گیا کام، اب تو لڑکا خود ان کے گھر آ کر ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک عورت نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس کا مطلب اس لڑکی کے علاوہ بھی کسی سے تعلق تھا، اگر اس کے ساتھ نہیں گئی تو کسی کے ساتھ گئی ہے۔ دوسری بول اٹھی، اللہ بہتر جانے، یونیورسٹی کے بہانے نہ جانے کیا گل کھلاتی رہی ہے، اور ایک ہی مولوی صاحب ہیں، دوسروں کی لڑکیوں کے بارے میں تو بڑی بیٹھکیں بٹھاتے تھے، بڑی تربیت کی بات کرتے تھے، اور اب بیٹی بھاگ گئی، دوسرے کے گھر میں جھانکتے ہیں، اپنے گھر میں دیکھنا ہی بھول گئے۔ ایک عورت نے بلند آواز سے مولوی صاحب پر جملہ بولا۔ یہ وہی عورت تھی جس کی بیٹی پر مولوی صاحب نے بیٹھک بٹھائی تھی۔ لڑکی کا باپ واضح علی تیش میں آ گیا۔ اس نے غصے سے پھولوں کے ہار نیچے پھینکے اور مولوی صاحب پر غرایا۔ تو یہ ماجرا ہے مولوی صاحب، اپنی آوارہ اور بدچلن بیٹی ہمارے سر پر تھوپ رہے تھے آپ، جو کسی اور کے چکر میں پڑی ہوئی تھی۔ مولوی شمس الدین نے تڑپ کر ہاتھ جوڑے۔ قاضی صاحب خدا کے لیے سمجھ گئے، تبھی ہم کہیں کہ آپ کو اتنی جلدی نکاح کی کیا پڑ گئی تھی۔ واضح علی نے نفرت سے تھوکا۔ خوب پردے داری کا ڈرامہ رچایا ہوا تھا اس پاک دامن نے، خود گھر سے بھاگ گئی اور ہمیں ذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا یہاں۔ ارے بھائی، جو لڑکی اپنے باپ کی سفید داڑھی کا خیال نہ کر سکی وہ کسی اور کی کیا عزت رکھتی؟ ایک محلے دار نے حقارت سے کہا۔ مولوی بنا پھرتا تھا، اپنے گھر کی لڑکی پر قابو نہیں تھا اور محلے کو دین سکھاتا تھا۔ ایک اور آواز آئی۔ چاروں طرف سے تھو تھو ہو رہی تھی، باتیں، جملے اور تانے مولوی شمس الدین کے دل پر تیر بن کر لگ رہے تھے۔ وہ بھیانک رسوائی اور ذلت کا سمندر اپنے سامنے دے کر ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے آنسو بہاتے زمین پر گرنے والے ہو گئے۔ باراتی اور محلے والے نفرت سے تھوکتے ہوئے اور لان تان کرنے لگے۔ ارباز سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ اس نے مولوی صاحب کو سنبھالا اور اونچی آواز سے بولا، آپ سب لوگ اپنے منہ بند رکھیں، اور مولوی صاحب آپ ان لوگوں کی باتیں چھوڑیں۔ اس وقت ہمارے لیے سب سے ضروری زہرا کو ڈھونڈنا ہے۔ ہم پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، کیس درج کرواتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن؟ مولوی شمس الدین نے ایک دم ارباز کو اپنے سے دور شدید نفرت سے پیچھے دھکا دیا۔ ان کا چہرہ بالکل بے روح ہو چکا تھا، آنکھوں کا نور ختم ہو چکا تھا۔ مر گئی وہ میرے لیے۔ انہوں نے زہر آلود اور شکستہ آواز میں یہ چند الفاظ کہے، اپنے ہاتھ چھڑائے اور ہارے ہوئے انسان کی طرح لرزتے اور شکستہ قدموں سے اپنے تاریک گھر کے اندر چلے گئے۔ دورکتا اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی زار و قدار رو رہی تھی۔ اس کا فون ہاتھ میں کانپ رہا تھا اور وہ باری باری زہرا کی تمام دوستوں اور کلاس میٹس کو کالیں ملا کر پوچھ رہی تھی، سدھا سچ بتاؤ، کیا زہرا تمہاری طرف آئی ہے؟ خدا کے لیے جھوٹ مت بولو۔ انم پلیز بتا دو، زہرا تمہارے پاس ہے۔ ہر طرف سے انکار کا جواب مل رہا تھا اور دورکتا کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ ابھی ایک اور دوست کا نمبر ڈائل کر ہی رہی تھی کہ اچانک مولوی شمس الدین تاریک سائے کی طرح کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے دورکتا کے ہاتھ سے فون چھینا اور پورے زور سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ فون کے پرزے پرزے ہو کر فرش پر بکھر گئے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو تلاش کرنے کی۔ مولوی شمس الدین کی آواز میں سفاکی اور گہرا کرب تھا۔ اب اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں بچی، دعا کرو وہ جہاں بھی ہے مر جائے۔ دورکتا نے خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مولوی شمس الدین مڑے اور بھوجل شکستہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ باہر صحن میں دورکتا اپنی ماں کے پاس آئی جو فرش پر بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ اس نے زرینہ بیگم کو اپنے سینے سے لگایا اور تسلی دینے لگی، امی سنبھالیں خود کو، اللہ پر یقین رکھیں، زہرا آپ ہی ٹھیک ہوں گی۔ دوسری طرف اپنے تاریک کمرے میں مولوی شمس الدین بیڈ پر سست وجود کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ چھت کو تکتے ہوئے ان کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ ان کی بند ہوتی آنکھوں کے سامنے وہ تمام چہرے گھومنے لگے جن کی بیٹیوں کے بارے میں انہوں نے بیٹھک پر بیٹھ کر فیصلے سنائے تھے، جن کی تربیت پر سوال اٹھائے تھے اور جنہیں محلے بھر میں رسوا کیا تھا۔ پھر اچانک ان کے کانوں میں آلیان کی دی گئی آخری دھمکی گونج اٹھی جب اس نے مولوی صاحب کا گریبان پکڑ کر انہیں خوف خدا سے ڈرایا تھا۔ مولوی صاحب، آج آپ کسی کی بیٹی کو رسوا کر رہے نا، یاد رکھیے گا مکافات عمل بہت سخت ہوتا ہے۔ جب آپ کی اپنی بیٹی پر بات آئے گی تب اللہ کا انصاف دیکھیے گا۔ اور پھر انہیں سدرا کی زاری اور اس کی ماں کا تڑپنا یاد آیا۔ مولوی شمس الدین نے درد اور خوف کی شدت سے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ لیا۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟
ارباز دیوانہ وار گاڑی بھگاتا وہ سیدھا قریبی پولیس اسٹیشن پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی جگہ خوف اور جنون نے لے لی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ڈیوٹی آفیسر کے پاس پہنچا اور ڈیسک پر زور سے ہاتھ مارا۔ مجھے فوراً FIR درج کروانی ہے، ایک لڑکی غائب ہوئی ہے، ارباز نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ڈیوٹی پر موجود انسپکٹر نے سستی سے سر اٹھایا، ارباز کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور ٹھنڈے لہجے میں بولا، آرام سے، بالغ لڑکی کے غائب ہونے پر ہم اتنی جلدی کیس درج نہیں کرتے، کم از کم 24 گھنٹے گزرنے کا انتظار کریں، شاید کہیں اپنی مرضی سے گئی ہو۔ ارباز کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے انسپکٹر کا کالر دبوچنے کے انداز میں آگے جھک کر دھار لگائی۔ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں؟ جنید خانزادہ کا بیٹا ہوں میں۔ اگر اگلے 5 منٹ میں تم نے میری رپورٹ درج کر کے زہرا کی لوکیشن ٹریس کرنا نہ شروع کی تو تمہاری یہ وردی اتروا دوں گا۔ تم سب کے خلاف وہ ایکشن لوں گا کہ پولیس کی نوکری بھول جاؤ گے۔ خانزادہ کا نام سنتے ہی انسپکٹر کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے فوراً اپنا رویہ بدلا۔ اچھا صاحب، آپ غصہ نہ کریں، ہم ابھی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ انسپکٹر نے ارباز سے تمام تفصیلات لیں، کچھ فارمز پر دستخط کروائے اور ارباز کو تسلی دیتے ہوئے وہاں لگے کمپیوٹرز اور وائرلیس پر اپنے اہلکاروں کو ڈرامائی انداز میں ہدایت دینی شروع کر دی۔ ارباز تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر کارروائی کا جائزہ لیتا رہا اور پھر خود زہرا کو باہر سڑکوں پر ڈھونڈنے کے لیے پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ ارباز کے باہر نکلتے ہی انسپکٹر نے فوراً اپنا فون نکالا اور جنید خانزادہ کے سیکرٹری کا نمبر ملایا۔ سر، جنید کا بیٹا ارباز یہاں آیا تھا۔ انسپکٹر نے انتہائی ادب سے رپورٹ دی۔ وہ لڑکی کے غائب ہونے پر بہت شور مچا رہا تھا اور نام استعمال کر کے FIR درج کروانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ دوسری طرف جنید خانزادہ کی سپاٹ اور آواز ابھری۔ پھر تم نے کیا کیا؟ سر، میں نے فی الحال اسے تسلی دے کر بھیج دی ہے کہ ہم سرچ آپریشن شروع کر رہے ہیں، بس آپ کو اطلاع دینی تھی، انسپکٹر نے کہا۔ جنید خانزادہ کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ بہت خوب، بس ارباز کے سامنے یہی ڈرامہ قائم رکھو کہ پولیس دن رات کام کر رہی ہے اور زہرا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن خبردار، نہ کوئی FIR فائل میں درج ہونی چاہیے اور نہ ہی واقعی کوئی ایکشن یا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ بس ارباز کو مصروف رکھو تاکہ اسے لگے کہ پولیس کام کر رہی ہے۔ جی سر، بالکل سمجھ گیا، آپ بالکل بے فکر رہیں، فائل صرف کاغذوں پر کھلی رہے گی، عملی طور پر کچھ نہیں ہوگا، انسپکٹر نے اطمینان دلاتے کہا اور کال کاٹ دی۔ مسجد سے عشاء کی اذانوں کی صدا فضا میں بلند ہو رہی تھی اور یہ پہلی بار تھا کہ محلے کی مسجد میں مولوی شمس الدین کی عدم موجودگی میں اذان ہوئی تھی۔ وہ مغرب کی نماز کے لیے بھی مسجد نہیں گئے تھے اور سارا وقت اپنے تاریک کمرے میں چپ چاپ لیٹے رہے تھے۔ دوریکتا نے صحن سے وضو کے لیے پانی کا لوٹا اٹھایا اور دل ہی دل میں ہمت جمع کر کے اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ انہیں نماز کے لیے یاد دلا سکے۔ ابا، عشاء کی اذان ہو گئی ہے، اٹھ جائیں، نماز پڑھ لیں۔ دوریکتا نے کمرے کا مدھم بلب جلاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ بیڈ پر مولوی شمس الدین بالکل ساکت لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا ایک ہاتھ بستر سے نیچے لٹک رہا تھا۔ دوریکتا نے آگے بڑھ کر ان کا کندھا ہلایا۔ ابا، کوئی جنبش نہ ہوئی۔ دوریکتا کے دل میں نامعلوم سے خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے تھوڑا اور قریب ہو کر ان کا شانہ سختی سے ہلایا۔ ابا اٹھے نا، نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ پر مولوی صاحب کے وجود سے کوئی حرارت یا حرکت نہ تھی۔ دوریکتا نے گھبرا کر جیسے ہی ان کا سر سیدھا کرنے کی کوشش کی، ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور آنکھیں آدھی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ان کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ امی جلدی آئیں۔ دوریکتا کی ہولناک چیخ سے پورا گھر دہل گیا۔ زینہ بیگم بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور اپنے شوہر کا بے حس حرکت وجود دیکھ کر وہیں پر گر پڑی۔ مولوی صاحب، آنکھیں کھولیں، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ زینہ بیگم نے ان کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر دیوانہ وار جھنجھوڑا، پر مولوی شمس الدین اپنی بیٹی کا داغ اور پچھتاوے کا بوجھ لیے اس فانی دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ گھر میں بھیانک احرام برپا ہو گیا۔ ماں بیٹی کے بین اور چیخ و پکار سن کر محلے کے مرد اور عورتیں ان کے گھر کی طرف دوڑے چلے آئے۔ چند ہی دیر میں مولوی صاحب کے انتقال کی خبر پورے محلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ گھر کے صحن میں لوگوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا، پر اس غمزدہ ماحول میں بھی لوگوں کی زبانیں بند نہ ہوئی۔
وہاں کھڑے مرد اور محلے دار افسوس کے نام پر زہر اگل رہے تھے۔ ہائے ہائے بیچارے مولوی صاحب، بیٹی کی آوارگی کھا گئی ان کو۔ ایک بوڑھے نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، سچ کہتے، اولاد کا صدمہ انسان کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ لڑکی بھاگ گئی اور باپ کی غیرت نے یہ داغ برداشت نہ کیا۔ دوسرے نے ٹھنڈی آہ بھری، اتنے پرہیزگار انسان تھے، پھر کیا کریں، بیٹی نے جیتے جی مار دیا اپنے باپ کو۔ اللہ کسی کو ایسی اولاد نہ دے جو باپ کا جنازہ نکال دے۔ ہر زبان پر مولوی صاحب کے ناگہانی انتقال کا افسوس تھا، پر ہر جملے کا تیر زہرا کے کردار اور اس کی مبینہ آوارگی پر جا کر ہی ٹوٹ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ بدنصیب باپ ندامت کے آنسوں میں ڈوبا اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اگلا وقت مولوی شمس الدین کی تدفین کا تھا۔ قبرستان میں گہرا سناٹا تھا اور محلے کے تمام لوگ مٹی ڈالنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے۔ اسی ہجوم کے ایک کونے میں ارباز بھی کھڑا تھا، اس کا چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی اور وجود اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ تدفین کے بعد لوگ آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے، جبکہ دوسری طرف گھر میں زرینہ بیگم اور درختہ پر قیامت گزر چکی تھی۔ باپ کے ساتھ ساتھ بیٹی کے یوں اچانک غائب ہو جانے کے صدمے نے ان دونوں کو ادموا کر دیا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ماں بیٹی کے لیے ہر گزرتا لمحہ سولی پر ٹنگے رہنے کے برابر تھا۔ اسی اثنا میں ارباز ان کے گھر کے باہر آیا۔ محلے کی چند عورتیں اب بھی صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ارباز نے عورتوں کے سامنے انتہائی احترام اور ندامت سے زرینہ بیگم کے آگے سر جھکا کر کھڑا ہوا۔ خدا را اپنا اور درختہ کا خیال رکھیں۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ فوراً مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ ارباز نے کانپتی ہوئی آواز میں ایک کاغذ کا ٹکڑا زرینہ بیگم کی طرف بڑھایا جس پر اس کا نمبر لکھا تھا۔ میں زہرا کو بھی بہت جلد ڈھونڈ لوں گا، آپ بس دعا کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا نمبر زرینہ بیگم کے ہاتھ میں تھما کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی صحن میں بیٹھی عورتوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چائے مغیاں شروع کر دی اور زہر آلود تبصرہ کرنے لگی۔ دیکھو ذرا اس لڑکی کی بے حیائی، باپ کا جنازہ اب بھی اٹھائے اور یہ یہاں نمبر بانٹتا پھر رہا ہے، سچ میں اسی کے چکر میں بھاگی ہے زہرا، ایک عورت نے تحقیر سے کہا تھا۔ زرینہ بیگم سے اب مزید برداشت نہ ہوا، ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ زار و قطار روتے ہوئے ان عورتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر چیخ اٹھی، خدا را بس کر دیں، اپنی زبانوں سے زہریلے تیر چلانا، کیا تم لوگوں کو اللہ کا ذرا بھی ڈر نہیں لگتا؟ ایک انسان منو مٹی تلے جا سویا ہے اور تم لوگ اب بھی غیبت اور تہمتوں سے باز نہیں آ رہی ہو۔ ان کی آہوازاری سن کر ان میں سے ایک عورت نے آگے ہو کر تانا دیا، زرینہ، جب تم لوگ اور تمہاری مولوی صاحب دوسروں کی بیٹیوں پر باتیں کرتے تھے، ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے تھے، تب تمہیں اللہ کا ڈر یاد نہیں آتا تھا؟ زرینہ بیگم نے روتے ہوئے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ ان کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے اور آواز میں پچھتاوا تھا۔ جو باتیں وہ کرتے تھے نا، اسی کا بھیانک انجام میرا شوہر آج بھگت کر اس دنیا سے گیا ہے۔ اگر تم لوگ بھی اپنے لیے ایسا ہی دردناک انجام چاہتی ہو تو جو دل چاہے کرو۔ جب انسان کے اندر سے اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے نا تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ زرینہ بیگم کا یہ جملہ سن کر صحن میں موجود عورتیں لمحے بھر کے لیے بالکل ساکت ہو گئیں۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی سی چھا گئی تھی اور زرینہ بیگم اپنی بیٹی درختہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔